السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، آج میں بات کرنے جا رہا ہوں سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت مبارکہ ہے۔ تو سوچا کہ اس پہ جو ہے اس کو تلاوت کر کے اس پہ تھوڑی سی جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کی تفسیر جو ہے مختصر سی وہ رکھی جائے، پیش کی جائے، تو اس کا ترجمہ مفہوم جو ہے اسی میں آ جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ بات کو جو ہے وہ ذرا غور سے جو ہے وہ سنیں تاکہ ذہن نشین ہو جائے اچھے سے۔ تو بہت قیمتی باتیں ہوتی ہیں، دینی پوائنٹ آف ویو سے جو باتیں ہوتی ہیں، تو کوشش کیا کریں ہر بار جو بھی لوگ ہو اسلام پوائنٹ آف ویو سے اس کو جو ہے وہ سننے کی۔ اگین وہی پہلے والی بات کہ آپ نے ذہن نشین کرنے کے بعد آگے اس تک پہنچانی ہوتی ہے۔ صدقہ جاریہ ہے تو آپ کو بھائی بھی اس مسئلے کی تک پہنچا رہا ہے، تو لے ساتھ جڑے رہیں، بس غور سے اپنے سماعت فرمانی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 ہے، 78 آیت نمبر ہے، تو اس کے تلاوت کرنے لگا ہوں، سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات جو ہیں وہ اکثر بیشتر جو ہے علماء کرام جو ہیں یا خطیب حضرات جو ہیں وہ فجر کی نماز میں جو ہے اکثر اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا تو تلاوت کرتے ہوئے۔ تو اب اس کے جو ہے میں سوچ رہا تھا کہ تھوڑا سا جو ہے نا آپ کے سامنے جو ہے اس کے جو ہے وہ وضاحت کر دوں، یعنی کہ اس کے جو ہے مفہوم ترجمہ جو ہے اس کے کہ یہ آیت جو ہے یہ ہمیں اس میں کیا کہا گیا ہے، کس بات کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے، کیا بات ہمیں سمجھاتی ہے، کیا بتاتے ہیں، بتایا گیا آیت قرآن میں جو اللہ رب العزت کیا ارشاد ہے۔ تو لے جی سماعت فرمائیں ذرا غور سے۔ تو ظاہر آپ کو لگتا ہے کہ کسی علام یا انسان نے آپ کو جو ہے وہ فجر کے وقت جگایا ہے، فیلنگ یہی ہوتی ہیں، لیکن در حقیقت یہ آپ کا ایمان ہے جو آپ کا فجر کے وقت اٹھاتا ہے۔ بظاہر فیل ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن یہ در حقیقت آپ کا ایمان ہوتا ہے جو آپ کو جو ہے فجر کے ٹائم جو اٹھاتا ہے نماز کے لیے۔ اب میں یہاں جو ہے آپ کو جو ہے اپنی ایگزامپل، یہ تو لوگوں کی بات کر رہا ہوں، لوگوں کی فیلنگس، میں آپ کو اپنے ساتھ جو بیتنے والے یعنی کہ جو میرے ساتھ بیتتی ہے، ہمیشہ ہر بار ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب میں الارم لگاؤں فجر کے لیے اٹھنے کا، تو ایگزیکٹ جو ہے وہ ٹائم اس سے 1 یا 2 سیکنڈ پہلے میری آنکھ کھل جاتی ہے اور اپنے ہاتھ سے الارم بند کرتا ہوں، تاکہ بند کر دیتا ہوں تاکہ دائیں بائیں اگر سو رہا ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، یعنی 1-2 سیکنڈ پہلے میری آنکھ جو ہے وہ کھل جاتی ہے۔ اب اس میں کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جو میری سمجھ میں آئی ہے سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ اگر انسان کو رات کو سونے سے پہلے یہ ٹینشن ہے کہ میں نے صبح اٹھنا ہے، نماز کے لیے اٹھنا ہے، تو اس ٹائم پہ خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے بندے کی۔ تو میرے ساتھ یہ بیتتی ہے کہ وہ 1 سیکنڈ اوپر نیچے بھی کبھی نہیں ہوا، یعنی کہ اگر 45 منٹ پر جو ہے وہ الارم لگایا ہوا ہے میں نے، تو 44 منٹ اور جو ہے وہ 58-59 سیکنڈ پہ جو ہے وہ آنکھ کھل گئی ہے اور اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ الارم جو ہے اس کو آف کیا ہے۔ تو اب جس طرح میں آپ بتا رہا ہوں تو میری سمجھ کے مطابق یہ بندے کو رات کو ٹینشن ہو تو تب جو ہے اس کیسے جو ہے وہ آنکھ کھل جاتی ہے۔ اور میں نے یہ بھی جو ہے وہ نوٹ کیا ہے کہ اگر رات کو یہ ٹینشن نہیں ہے، غفلت کوتاہی ہو گئی ہے کہ میں نے صبح اٹھنا ہے فجر کے لیے، تو پھر آنکھ کھلتی نہیں ہے ٹائم پہ، تھوڑا لیٹ کھلے گی، نماز کا ٹائم ہو گیا ہوگا یا گزر گیا ہوگا تب جا کھلے گی آنکھ۔ اور بین ہی اگر آپ نے کوئی اور کام ہے روزمرہ کا، اگر صبح کے ٹائم آپ نے کرنا ہے یا دن کے ٹائم اور سوئے ہیں تو آپ نے الارم لگایا اس کام کی غرض سے یا نہیں بھی لگایا، تو اگر اس کام کی ٹینشن ہے تو آپ کی آنکھ کھل جائے گی ایگزیکٹ ٹائم، اگر نہیں ہے لاپرواہی ہے پھر نہیں کھلے گی، پھر لیٹ اب مسٹ ہے، لیٹ ہونی ہے آپ کو۔ تو اب میرے خیال سے جو یہ بہانہ بھی نہیں بنتا کسی کا کہ جو اگر کوئی کہتا ہے نا کہ آنکھ نہیں کھلتی، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس کو خود سے جو ہے وہ طلب نہیں ہے اس لیول کی، اس کو طلب ہو رہا تو اس کو پتہ ہوگا کہ اس کو ٹینشن ہوگا میں نے صبح اٹھنا ہے، میں نے پڑھنی ہے نماز، تو پھر اس کی آنکھ لازمی کھل جائے گی۔ اور اگر یہ نہیں ہے رات کو ٹینشن، بے شک الارم بجتا رہے، اس کے فیس پہ پانی کی پوری بالٹی ڈال دو، اس کا بیڈ الٹا سیدھا کر دو،
نہیں آنکھ کھلے گی، جو مرضی کر دو نہیں کھلے گی، بلکہ کھلنے بھی لگے گی تو وہ خود سے جو ہے وہ کسی حرکت کر کے سو جائے گا، شیطان حاوی ہوتا ہے۔ لیکن اپنی بات کو کنٹینیو رکھتے ہیں، یہ تو میں اپنی آپ کو اگزامپل دے رہا تھا کہ وہ کسی کو بات نہیں کر رہا، جو اپنی ساتھ بیتی حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ تو اب بات ہماری چل رہی تھی کہ بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ کسی لام یا کسی انسان نے آپ کو جو ہے فجر کے وقت جگایا، لیکن در حقیقت جو یہ آپ کا ایمان ہے جو آپ کو فجر کے لیے اٹھاتا ہے، فجر کی نماز کے لیے۔ کئی لوگ اس میں سستی کرتے ہیں اور کئی لوگ اس کے لیے بہت جو ہے وہ اسٹرگل کرتے ہیں، کچھ جو سستی کرتے ہیں، کچھ جو ہے وہ بہت اسٹرگل بھی کرتے ہیں اس کے لیے، جیسے پہلے میں بات آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ بہرحال جسے بھی فجر میں اٹھنے کی توفیق مل گئی اسے اللہ کا بے حد جو ہے وہ شکر گزار ہونا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے، جس کو بھی یہ توفیق نصیب ہوگی فجر کے لیے اٹھنے کی، نماز کی ادائیگی کے لیے، نماز ادا کرنے کی اس نے کر لی، اس کو اللہ کا بے حد شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس سے بڑی سعادت اور نعمت کوئی ہو نہیں سکتی کہ آپ کے ایمان نے آپ کو اس وقت جگایا جب آرام کرنا آپ کے لیے پسندیدہ تھا۔ اب دیکھیں، انسان رات کو سو رہا ہے تو اس کے جو ہے وہ جو سونے کے اوقات ہیں، اسپیشلی جب صبح کے وقت اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے، بستر کو چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ اب یہی سے اندازہ لگا لیں کہ نماز کا حصہ ہے باقاعدہ، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز سونے سے بہتر ہے، نماز نوم سے بہتر ہے۔ یہ منادی کی جاتی ہے کس لیے؟ کیونکہ ہر ایک کو جو ہے وہ نماز کے لیے، ہر ایک کو نماز اگر ادا کرنی ہے جس کسی نے بھی، اس کے لیے اپنا بستر چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، اپنا آرام، اس کو جو آرام ہے آرام کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، بڑی مشکل سے وہ جو ہے اپنے بستر کو چھوڑتا ہے، اپنی نیند کو چھوڑتا ہے، وہ اٹھتا ہے اور تیاری کرتا ہے نماز کی۔ یہ تو بس اس کا ایمان ہے جو اس کو لے جاتا ہے بستر کو چھوڑ کے، بیڈ کو چھوڑ کے مسجد تک یا جائے نماز تک۔ تو اس لیے اللہ کا جو ہے بے حد شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے یہ سعادت نصیب فرمائی ہے انسان کو، اس کے لیے فجر میں جو اپنے کو توفیق ملی ہے، اور اللہ کا جو ہے اس لحاظ اس کو بے حد شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس سے بڑی سعادت نعمت کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ کا ایمان نے آپ کو اس وقت جگایا جب آرام کرنا آپ کے لیے پسندیدہ تھا، آپ کی پرائرٹی میں تھا۔ اس لیے اس کو خاص اہمیت کے ساتھ 4 نمازوں کے ساتھ الگ سے ذکر فرمایا گیا۔ اکثر مفسرین کے نزدیک وقرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز میں جو قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اکثر مفسرین جو ہے وہ سے مراد قرآن الفجر، اس سے مراد جو ہے وہ فجر کی نماز میں جو ہے وہ تلاوت فرمائی جاتی ہے، نماز میں جو اس کی تلاوت فرمائی جاتی ہے قرآن حکیم کی، اس کو جو ہے وہ قرار دیا اکثر مفسرین نے، جس میں فرشتوں کا مجمع حاضر ہوتا ہے، اور جسے فجر کی نماز مل گئی اسے فرشتوں کی جو ہے وہ گواہی مل جاتی ہے، فرشتوں کی جو ہے وہ گواہی مل جاتی ہے اس کو۔ اگرچہ فرشتے ہر نماز اور ہر نیکی کی گواہ ہیں، لیکن فرشتے جو ہیں نا وہ کیونکہ ہر جو ہے وہ نماز اور ہر نیکی کے جو ہیں وہ تو گواہ ہیں فرشتے، لیکن جب خاص طور پر نماز فجر کی قرات پر ان کی گواہی کا ذکر کیا گیا تو اس سے ایک خاص اہمیت حاصل ہو گئی فجر کی نماز کے لیے، جب کیونکہ اب پہلے آپ سے جو ہے وہ عرض کر چکا ہوں کہ فجر کی نماز میں اسپیشلی یہ جو ہے وہ کلمات جو ہیں وہ ایڈڈ ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، یہی سب اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ نماز جو ہے اس میں بستر چھوڑنا، نیند چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو یہاں وہی بات ہو رہی ہے کہ اگرچہ فرشتے ہر نماز میں ہر نیکی گواہ ہیں، لیکن جب خاص طور پر فجر، نماز فجر کی قرات ہو، ان کی گواہی کا ذکر کیا گیا تو اس سے ایک خاص جو ہے وہ اہمیت حاصل ہوگی ان کی گواہی کو۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فجر کی نماز میں طویل قرات کرنے کا جو ہے وہ اہتمام فرماتے تھے، آپ وسلم جو ہے وہ فجر کی نماز میں
طویل قرأت کا جو ہے وہ اہتمام فرماتے تھے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ جو اس آیت مبارکہ پہ جو ہے وہ میں جتنی بات آپ کے سامنے رکھی ہے، جتنی اس پہ جو ہے وہ یوں کہنے کے بڑے برب سے روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے، تو آپ دوستوں کو کافی بات کلیئر ہوگی۔ تو اگر اس میں مجھ سے کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے، کوئی کوتاہی رہ گئی ہے، تو آپ میری اصلاح کر سکتے ہیں، لیکن اگین وہی دو آپ سے جو ہے وہ معروضات کے آپ نے اپنی تحقیق لازمی کرنی، دینی معاملات میں تحقیق کرنی چاہیے، تحقیق لازمی کرنی ہے۔ تحقیق ہو جائے گی جب آپ ریسرچ کریں گے، آپ اپنے طور پر جو ہے اس کو بات اچھے سے ذہن نشین تب ہوتی ہے جب خود بھی صرف خالی ایک دفعہ سن نہیں لی، بلکہ خود بھی جو ہے اس کو جو ہے آپ کے پاس تفاسیر موجود ہیں، بہت سورسز سے اویلیبل ہیں، آپ کے پاس علماء کرام ہیں، آپ کے پاس جو ہے وہ ہر گھر میں قرآن موجود ہے، ترجمہ تفسیر موجود ہے، تو آپ وہاں سے اپنی سرچ کریں، انٹرنیٹ سے کریں، آپ اس کو ریسرچ کریں تاکہ اچھے ذہن نشین بھی ہو جائے، اپنی جو تحقیق کر لیں۔ جو بنی اسرائیل کی آج 78 جو ہے وہ آپ کے سامنے تلاوت کری تھی، اور اس کی آگے جو ہے وہ آپ کے سامنے وضاحت کری ہے۔ تو بات کو اچھے طرح سے جو ہے وہ ذہن نشین کریں، اچھے سے بات جو ہے کلیئر اپنے لیے جو ہے وہ مائنڈ میں اچھے سے بات بٹھائیں، کوئی کسی قسم کی جو ہے اس میں جو ہے وہ سوال نہ آپ کے لیے باقی رہے، کوئی کویسچن نہ رہے آپ کے لیے، بات اچھے سے کلیئر ہو جائے۔ ایک جگہ سے نہیں، 3-4 جگہ سے جو ہے 5-6 جگہ سے جو ہے مختلف سورسز سے اس کی جو ہے وہ تحقیق کریں، ریسرچ کریں، اور پھر جو ہے بعد آگے دوسروں تک پہنچائیں۔ اور اگر مجھ سے کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے، کوئی کمی بیشی، کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو میری بھی لازمی اصلاح کیجیے گا۔ صدقہ جاریہ ہے آپ تک پہنچانا، آپ آگے کسی تک پہنچائیں گے، آپ کے صدقہ جاری ہوگا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو، کمی بیشی ہے، تو میری لازمی اصلاح کیجیے گا، تاکہ کوئی غلط چیز جو آگے جو ہے فارورڈ ہو رہی ہے، آگے دوسرے تک پہنچ رہی ہے، اس کو روکا جا سکے، اس کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ تو میرے خیال سے ویلاگ کافی لمبا ہو رہا ہے، گزشتہ 1-2 ویلاگ جو ہیں بہت لمبے ہو گئے تھے، پھر اپلوڈنگ کا ایشو ہوتا، تو ابھی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کل دوبارہ ملیں گے نیکسٹ ویلاگ میں، اس وقت تک کے لیے دیجیے اپنے اس پیارے بھائی کو اجازت۔ بہت شکریہ، آپ کے ڈیرہ دعاؤں کا طلبگار، آپ کا بھائی، پیارا بھائی۔ والسلام